الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من أبى قال من أطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قوموں اور امتوں کی ناکامی کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ قومیں ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو قومیں وقت کے نبی کا بات نہیں مانتی وہ دو قسم کے عذاب سے دوچار ہوتی ہے، دنیاوی عذاب بھی ان کے اوپر آتا ہے، وہ چاہے کس صورت میں ہو۔ عذاب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں اور اخروی عذاب سے بھی ان قوموں کو دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ برے حالات دیکھنے پڑیں گے یا دیکھنے پڑتے ہیں،
وہ ہے وقت کے نبی کی نافرمانی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نظر آئیں گے کہ ان کی قوم جو بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، تو اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی طرح ان کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ ان تمام کے حالات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ یہ جن عذاب سے دوچار ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کی مخالفت کی۔ جب انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق دنیا کا عذاب بھی ان کو دیا اور پھر آخرت کا عذاب تو ان کے لیے پکا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ کہیں ان کو فتنہ یعنی دنیا کا عذاب نہ آ جائے یا ان کو آخرت کا عذاب نہ آ جائے، عذاب علیم نے مبتلا نہ ہو۔ یعنی دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کا قطع اللیل المظلم، یعنی ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لو کہ جو فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے، جس طرح جب رات آتی ہے تو اس کے اندھیرے سے کوئی کونا خدرہ محفوظ نہیں رہتا، وہ اندھیرا سب جگہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایسے فتنوں سے کہ جو فتنے عام ہو جائیں گے، ہر آدمی اس کی لپیٹ میں آئے گا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر کے وہ جہنم میں جانے کو ترجیح دے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی سمجھ لینا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں اور اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں
کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں، وہ چاہے عملی طور پہ کریں یا وہ ظاہری طور پہ جان بوجھ کے جسے کہتے ہیں قولی طور پہ کریں، وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، جبکہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے تمام انبیاء نے بھی ڈرایا اور انبیاء کو یہ بات کہہ دی گئی کہ جو تمہارا نافرمان ہوگا اس کا تعلق چاہے تمہارے خاندان سے ہو یا تمہارے رشتہ داروں سے ہو، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ تو جب ان رشتوں کا لحاظ نہیں تو پھر عام جو ہم کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور وہ ہمیں جنت میں ضرور لے جائیں گے، تو یہ ایک گمان ہی کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن حقیقت اس کی کوئی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو نبی کا نافرمان ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ باپ بیٹے کو دعوت دیتا ہے لیکن بیٹا باپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو جاتا ہے، اور اگر باپ نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تو تھا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، آپ کا مقام میرے نزدیک بہت اونچا ہے، آپ میرے جلیل و قدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کام کی میں نے آپ کو اجازت نہیں دی، اگر وہ کام آپ کریں گے تو میں آپ کا نام نبیوں کی لسٹ سے خارج کر دوں گا۔ ان تکون من الجاہلین، یعنی کتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو سنائی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بیٹا اللہ کے نبی کا نافرمان تھا، یعنی اس نے نبوت کے احکامات کو چیلنج کیا، نبوت کا حکم نہیں مانا۔ ہو سکتا ہے کہ باپ ہونے کے ناطے سے تو وہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہو، لیکن اس بیٹے نے
وقت کے نبی کی حکم کو ٹھکرا دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں سوال کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اور خلیل کا درجہ وہ بہت اونچا ہے، لیکن خلیل اللہ بھی قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ میرے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کہ میرا باپ وہ جہنم میں جائے اور میں جنت میں جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم وہ سنا دیا کہ جو نبی کا نافرمان ہے وہ چاہے کوئی ہو، جس نے میرے نبی کا حکم ٹال دیا پھر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، اس کو جہنم سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ آدمی کو بیوی کے ساتھ، خاوند کو بیوی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ سارے جانتے ہیں، لیکن اس محبت کے باوجود چونکہ انہوں نے خاوند ہونے کے ناطے سے وہ ان کی فرما بردار تھی، لیکن نبی ہونے کے ناطے سے انہوں نے نبوت کے احکام کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخانتاہما، انہوں نے نبوت کے احکام میں خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، بلکہ دنیا کے عذاب سے بھی نہ بچا سکے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تو جہاں دوسرے نافرمان غرق ہوئے، نوح علیہ السلام کی بیٹی بھی غرق ہوئی، بیوی بھی غرق ہوئی، اور جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی اور اس پتھروں کی بارش میں لوط علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بھی اسی طرح پتھر برسائے گئے جس طرح دوسرے نافرمانوں پہ پتھر برسائے گئے۔ نہ وہ دنیا کے عذاب سے بچا سکے، نہ آخرت کے عذاب سے بچا سکیں گے، لیکن ان کے مقابلہ میں فرعون کی بیوی، یعنی اس کی بیوی جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا، اس نے وقت کے نبی کی اطاعت کی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اور جو
جس پہ عمل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اس پہ اس نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان اہل ایمان کو فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر کے بتائیں کہ اس نے اپنے رب کی اور نبی کی اطاعت میں اپنی جان کی قربانی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اسی طرح قرآن کو آپ پڑھیں، آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کی ہر بات ہر وقت مانتے تھے، لیکن ایک موقع پہ کچھ صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کو اس درے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، آپ نے اس درے کو چھوڑنا نہیں، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، چاہے ہم فتح یاب ہوں یا تم دیکھو کہ کافروں نے ہمیں شہید کر دیا ہے اور جانور ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ لینا لیکن اس درے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ کا اصل مقصد تو فتح تھا، اب کافر وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ اب جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب ہمیں بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے امیر وہ روکتے رہے، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی۔ اس کا پھر نقصان کیا ہوا؟ جب کفار نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہے، خالد بن ولید اس وقت چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کی فوج کے کمانڈر تھے اور یہ جنگی حکمت عملی کو خوب جانتے تھے، یہ اوپر سے آئے اور اس درے سے حملہ کیا، مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی، حتیٰ کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم جس کو پسند کرتے تھے یعنی فتح اور مال غنیمت، وہ دیکھنے کے بعد تم نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی۔
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کے حکم پہ کار بند رہے، لیکن وہ تھوڑے تھے، زیادہ چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس فتح کو شکست میں تبدیل کر کے ان کو سزا دے کے یہ بتا دیا کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا؟ کیا ہمارے دل میں کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم دن رات اللہ کے نبی کے احکام سنتے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کرتے؟ کہیں ہمیں عذاب نہ آلے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب اللہ کے نبی کا حکم، واضح حکم وہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت جو مخالفت کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، پھر ہم جدھر وہ جاتے ہیں تو ان کو جانے دیتے ہیں، اور آخر کار انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کسی جگہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی تو جب ان کو متنبہ کیا جاتا تو فوراً وہ اس حکم کو مان لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، جلیل القدر نبی ہیں، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، لیکن اپنے دور خلافت میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حج تمتع کوئی نہ کرے۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یہ حج تمتع یعنی عمرہ بھی کر لینا اور حج بھی کر لینا، فائدہ اٹھانا۔ جب انہوں نے پابندی لگا دی اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ کے باپ نے تو اس چیز سے منع کیا ہے اور آپ اپنے باپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بات کہتے ہیں نا کہ خلفائے راشدین کے حکم کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ ان کی سنت کو بھی پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ خلفائے راشدین کی سنت پہ کب عمل کرنا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی حدیث نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت سامنے نہ ہو۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلہ میں خلفائے راشدین کی سنت ہے، کوئی ان کا کوئی قول ہے، تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کہی گئی کہ آپ کے باپ نے تو اس سے منع کیا اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امر ابی،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا جائے گا یا میرے باپ کے حکم پہ عمل کیا جائے گا؟ کیوں جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہو، ایک طرف ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہو، تو کس پہ عمل ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ یہ وہ حکم ہے جس کا ہر ایک نے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ جتنے امام آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھنا کہیں اللہ کے نبی کے حکم پہ ہمارے حکم کو ترجیح دے کے اپنی آخرت خراب نہ کر لینا۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرائے وعلیکم باتباع سنت فمن خارج عنہا ضل۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اللہ کے دین کے معاملہ میں اپنی رائے پہ عمل کرنے سے بچو یا کسی اور کی رائے پہ عمل کرنے سے بچو۔ تم اپنے آپ کو اس بات کا پابند بناؤ کہ تم اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرو، ان کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کے نبی کا نافرمان ہوگا اس کی نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ کہتے تو ہیں کہ اللہ کے نبی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پھر ان کے فرمان کے مقابلہ میں کسی پیر کی بات کو مانتے ہیں، کسی مولوی کی بات کو مانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کی ہوگی، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم تھا، آپ نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس دن پھر وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے یہ کہے گا کاش کہ میں اللہ کے نبی کی بات مان لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا مرشد نہ بناتا، بلکہ مرشد بناتا تو کس کو؟ کیوں جی، مرشد کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے مرشد کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ہر مرشد غلطی کر سکتا ہے، بلکہ مرشدوں نے غلطیاں کی اور آپ نے مریدوں کو جہالت پہ لگایا، اور اگر غلطی نہیں کرتا تو وہ کون نہیں کرتا؟ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ضمانت دی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملہ میں اگر غلطی نہیں ہو سکتی تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ روز قیامت کیسن حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑیا نہ قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری، نہ اس نال ایمان لیا نہ اس عمل کمایا، کر دے میری امت وچوں بندے باہر خدایا، جے میری امت ہندے تو سنت عمل کماندے، جے میری امت ہندے تو سنت عمل کماندے، دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بلتیاں دے، انہاں دی نسبت یا رب میں آج حکم سناندا
نہ ہے میری امت وچوں نہ میں نبی انہاں دا روز حشر دے اس ظالم دا کتھے ہو ٹھکانا جس نو کیا نبی محمد میں نہیں نال لدانا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب مجرم کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی گواہی دیں گے اے اللہ ان ظالموں نے میری سنت کو چھوڑ دیا تیرے قرآن کو چھوڑ دیا اب ان کو معاف نہ کرنا یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تم جتنے مرضی شرمندہ ہو لو تمہاری یہ شرمندگی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کیونکہ تم نے دنیا میں میری بھی مخالفت کی میرے نبی کی بھی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنے نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔